ایک صاحب مجھے بڑی بحث کر رہے ہیں, لندن سے فون آیا, یار آپ گوروں کو لتاڑتے رہتے ہو, گوروں میں اتنی اچھائی ہیں گوروں میں. میں نے کہا میں ساری چیزوں گوروں کی بری نہیں کہتا. کہہ رہے مثلاً کوئی ایک تعریف کریں آپ. میں نے کہا گورے میں سب سے بڑی ہے وہ گورا ہے, ہم کالے ہیں, یہ بھی تو ایک اچھائی ہے نا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز گورے کی بری ہے, میں نے کہا وہ گورا ہے ہم کالے نہیں, تو کم از کم اس کی نسبت تو بہرحال کالے ہیں نا. میں نے کہا ایسے گاڈ گفٹڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ نے گوروں کو بھی دے دی, 2-4 اور بھی ہیں اچھی اچھی چیزیں. تو ہاں ایک صورت میں جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں وہ واقعی نعمتیں ہیں. یہ وہ جب ہیں کہ ان نعمتوں میں آپ شریعت سے دور نہیں ہو رہے بلکہ شریعت کے قریب ہو رہے ہیں. جیسے حضرت عثمان غنی کو اللہ نے مال دیا. حضرت عثمان غنی کے اثاثے 58 کروڑ روپے جو پاکستانی بنتے ہیں نا اس زمانے کی لاگت کے حساب سے, اس سے زیادہ تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ 500 گھوڑے ایک جنگ میں دے رہے ہیں, ایسے ہی تھوڑی ہو جاتا تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف 1000 گھوڑے ایک جنگ میں دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب پیچھے بھی تو کتنا ہوگا. حضرت ابوبکر بہت مالدار تھے, یہ سارے تاجر تھے, پتہ ہے آپ کو, پیسہ اللہ نے بزنس میں رکھا ہے, ملازمتوں میں پیسہ نہیں ہے. تو یہ سارے کیا تھے, بڑے بڑے تاجر. تو ان کو تو نبی نے نہیں کہا کہ تمہیں اتنا پیسہ دیا تو یہ نہیں سمجھنا کہ تم آخرت میں بھی ہو, نا. اللہ نے بتایا کہ نبی نے بتایا عثمان غنی, غنی تو نبی کا لقب ہے نا, نبی نے دیا. عثمان غنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. عثمان فی الجنہ, عثمان کہاں جائے گا, جنت میں جائے گا. سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر, اللہ نے فرمایا نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا. آتیناہ فی الدنیا, دوسرے مقام پر آتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو دنیا میں بھی نوازا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں. تو بعض کو اللہ نے دنیا بھی دی اور وہی دنیا آخرت کی ترقی کا بھی ذریعہ بنی. تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور اس پیسے میں آپ اللہ سے غافل نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ دنیا میں بھی اللہ نے آپ کو نوازا اور آخرت بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نبی سے عرض کیا, یا رسول اللہ, لوگ میرے اچھے کام کو دیکھ کے تعریف کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے صحابہ کو ڈر تھا کہ ریاکاری نہ ہو جائے, اور لوگوں کی تعریف تو تباہ کر دیتی ہے نا انسان کو. بعض دفعہ لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے, ڈھیل ہوتی ہے کہ تمہارے اندر کوئی دم خم ہے نہیں پھر بھی لوگوں میں عزت دے دی, اس لیے کہ یہ جتنے گناہ ہیں نا ان کا دنیا میں ہی, یعنی تھوڑی بہت کوئی نیکی ہے تو دنیا میں اجر مل جائے, آخرت میں نہ ملے. تو بعض دفعہ لوگوں کی تعریف, لوگوں میں عزت ملنا یہ نعمت نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے. لیکن صحابہ کو جو دنیا میں تعریف ان کی گئی وہ ڈھیل نہیں بلکہ وہ اللہ کی نعمت, اور یہ بعض دفعہ دنیا میں ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, لوگ تعریف کرتے ہیں تو پریشان ہوئے. تو نبی نے فرمایا یہ دنیا میں اجر ہے اللہ کی طرف سے, اچھے کام کی وجہ سے عزت مل جانا, لوگ اچھے چرچے کریں, اچھی تعریفیں کریں, تو یہ ٹینشن کی بات نہیں ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے. اے اللہ, اصل تو آخرت ہے لیکن تو نے دنیا میں بھی مجھے عزت دے دی, تو عزت تو نعمت ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں عزت نہیں, ہمیں تو عزت نہیں چاہیے, خام خواہ کی فری بلا وجہ کی تواضع. بھائی کیوں نہیں چاہیے عزت؟ اسلام میں سب سے پہلے حفاظت کس کی ہے؟ عزت کی. اس کے بعد ہے پیسہ. پیسے کو اسلام نے دوسرے نمبر پہ رکھا, عزت کو بولو بھائی پہلے نمبر پہ. تو عزت کی حفاظت بہت ضروری ہے. ایسے کام کرنا جس سے عزت ختم ہو جائے, یہ کام اسلام میں جائز نہیں ہے, کیونکہ عزت ملتی ہے تو سکون بھی ملتا ہے, اور پھر آپ کی بات لوگ مانتے بھی ہیں. عزت چلی گئی تو پھر نہ آپ کی بات میں دم خم رہتا ہے, نہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. ہاں, ناجائز طریقے سے عزت حاصل کرنا غلط ہے. تو عزت بھی اللہ کی نعمت اور دولت بھی اللہ کی نعمت, تو یہ اگر اللہ کے قریب کر رہی ہیں تو نعمتیں ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کو نبی نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہ, فرمایا یہ اللہ کی دنیا. آج ہم صحابہ کی تعریفیں کرتے ہیں نا, تو دنیا میں کر رہے ہیں نا, تو یہ وہ دنیا میں اجر ہے جو اللہ نے دیا. علماء نے لکھا ہے کہ, اور یہ حدیث ہی سے استدلال کیا ہے, کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے نا, اللہ اس کو آخرت میں بعد میں نوازیں گے, دنیا میں پہلے نوازتے. اور میں نے اپنی زندگی میں اس کی صداقت دیکھی ہے. جس نے بھی ماں باپ کی خدمت کی نا, اللہ نے دنیا میں بھی اس کو نوازا ہے, ٹھیک ٹھاک طریقے سے نوازا ہے. تو یہ دنیا میں بھی ہے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آخرت میں نہیں ملے گا. بھائی آخرت میں اس سے زیادہ ملے گا. تو ہاں, دنیا کے لیے کرے نہیں یہ کام, کرے آخرت کے لیے. تو یہ ہے. جلدی جلدی سوالات پڑھ لیتے ہیں ہم. سورہ قلم کا دوسرا رکوع آج بھی رہ گیا, انشاءاللہ اگلے ہفتے کمپلیٹ کریں گے اس کو.